اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہدایت اور نہج البلاغہ کے عنوان سے ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر کے طور پر نہج البلاغہ کو ہم یہاں پیش کرتے ہیں، اور قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لہذا ہدایت کی تفسیر و تشریح کے لیے نہج البلاغہ بہترین ذریعہ ہے۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی انداز میں جیسے ذات توحید نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو ہدن للمتقین کا عنوان بخشا ہے، اسی طریقے پہ جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید ہی کو ہادی بیان فرمایا ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا ایک مشہور لقب جو پیغمبر اکرم سے جناب امیر علیہ السلام کو نصیب ہوا ہے وہ ہے علی امام المتقین۔ اب جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں عقائد کی بحث اور توحید کی خصوصاً ابحاث کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ پیش کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے، وہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے انسانوں کو اس انسانیت کی بلندیوں یعنی راہ تقوی کے ذریعے سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مقام بخشنے کے لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ عزت والا کسے قرار دیا ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام کا سب سے زیادہ زور کس پہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنا پیغام جن تک پہنچتا ہے ان کو اس تقوی کی بلندیوں تک پہنچا دیں۔ تقوی کی بلندیوں تک پہنچائیں گے تو اسی وقت انسان کے لیے کتاب خدا ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی جو وہ مقدمات ہیں کتاب خدا سے ہدایت حاصل کرنے کے، وہ مقدمات جناب امیر علیہ السلام مہیا کروا رہے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام گویا یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ متقی کیسے بنو گے، اور جب متقی بنو گے تو پھر آپ کے لیے قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہدایت اور قرآن کا نہج البلاغہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس کا موضوع ہدایت انسانی ہے، لیکن قرآن مجید نے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہدن للمتقین، تو جناب امیر المؤمنین امام المتقین ہیں۔ اب یہ امام المتقین انسان کو ان کمالات تک پہنچانا چاہتے ہیں جو راہ تقوی سے گزر کے اور کتاب خدا سے ہدایت لے کے انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی جناب امیر علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھنے والے ان افراد کو بلندیوں پر دیکھتا ہے تو یہ حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام کی شاگردی کا اور تعلیم و تربیت جناب علاوی کا ایک کمال یہ ہے کہ وہاں ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی مشن تھا جناب پیغمبر اکرم کا بھی، مشن یہی تھا۔ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی بھی اس لیے آئی تھی کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوں، تو جناب امیر علیہ السلام نے بھی اسی انداز سے، البتہ لفظ بدل کے قرآن مجید کو آپ دیکھیے، اطیعوہ ہو، رب کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تہتدوا، پھر آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ رب کی اطاعت کرو تو آپ کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اب رب کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ رب کی اطاعت یہ ہے کہ اس کے احکام کی اتباع کی جائے، اس کے ایک احکام کو مانا جائے۔ اب اس کے احکام کہاں سے معلوم ہوں گے؟ اس کے احکام ہمیں یا کتاب خدا سے معلوم ہوں گے، یا پھر جس کو اس ذات گرامی نے ہماری طرف اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے، اس کے فرامینوں، اس کے اعمال سے ظاہر ہوں گے۔ اور جناب پیغمبر اکرم نے قیامت تک اس ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، حدیث ثقلین کو واضح فرما کر، اور اس حدیث ثقلین کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں لفظ موجود ہیں لن تضلوا بعدی، اگر آپ ان دو
کا دو وزنی اور گراں بہا چیزوں کے ساتھ تمسک رکھیں گے تو آپ ہدایت سے دور نہیں جائیں گے، آپ گمراہی میں نہیں جائیں گے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا کلام بھی اسی عنوان سے ہدایت ہے کہ یہ ہدایت قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ہے۔ اب ہدایت کے لیے جو ہیں وہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک علمی طور پر اور ایک عملی طور پر۔ ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں آپ کو دونوں پہلو بڑے واضح طریقے سے معلوم ہوں گے، اس لیے کہ نہج البلاغہ ایک شخصیت کا کلام ہے۔ ذات توحید نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے تو اور اپنی محبت حاصل کرنے کا امر فرمایا ہے، تو وہاں جناب پیغمبر اکرم کو کہنا پڑا، جناب پیغمبر اکرم کے ذریعے سے جناب پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو کہہ دو میرا محبوب، ان کو بتلا دو، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا اللہ سے آپ محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ذات میں آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں، آپ میرے محبوب تب بنیں گے اور آپ مجھ سے محبت کا حقیقی اور سچا دعویٰ اس وقت کر سکیں گے۔ آپ کے دعوے کی سچائی جو ہے وہ اس وقت ثابت ہوگی جب آپ میرے محبوب کے پیروی کریں گے اور ان کا اتباع کریں گے۔ تو یہ یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے کچھ ہستیوں کی اطاعت اور پیروی ضروری ہوتی ہے، اس لیے ذات توحید نے حکم فرمائے ہیں قرآن مجید میں، اور جناب پیغمبر اکرم نے ان کو کر کے دکھایا ہے کہ اگر آپ بھی اس ہدایت کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں تو دیکھیے یہ ہیں ہدایت کی راہیں جو ہم کر رہے ہیں، آپ ان کو فالو کرتے رہیے اور پھر آپ ہدایت پا جائیں گے۔ اور یہاں ایک بحث جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بحث پہ آپ غور فرمائیں۔ قرآن مجید میں واضح آیت سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اس قرآن مجید کی گہرائیوں کو نہیں جانتے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس تعویل قرآن مجید کا علم اگر رکھتا ہے تو ذات توحید خود رکھتی ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ ہستیاں اس کتاب خدا کی جو ہدایت کی راہیں بتلاتی ہے اور جو کتاب خدا کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کو مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ یا بھیجنے والا جانتا ہے یا ہے والراسخون فی العلم، یا وہ جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ علم میں بہت ہی راسخ ہیں اور علم میں پختہ ہیں۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام کے اگر کلام کو دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ ایک نمونہ ہے، نہج البلاغہ ایک نمونہ ہے کہ وہ راسخون فی العلم۔ میں بھی اس آیت کی تفسیر میں اپنے طور پر یہاں اور زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، ورنہ آپ اگر سورہ آل عمران کی اس آیہ نمبر 7 کو دیکھیں کہ والراسخون فی العلم سے مراد کون ہے، تو ہمارے کتب احادیث میں ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ والراسخون فی العلم، راسخون فی العلم، علم مضبوط، علم محکم ہستیاں وہ ائمہ ہدا کی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی ہدایت کی راہیں اگر جاننی ہیں تو جاننے کے لیے بھی ان ہستیوں کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی، اور پھر ان راہوں کو اپنانے کے لیے بھی ان ہستیوں کے ان احکام اور ان ہستیوں کے ان اعمال کو فالو کرنا پڑے گا، تو تب یہ ہدایت نصیب ہوگی۔ اب یہ ان ہستیوں کے ابھی راسخون فی العلم کے حوالے سے خود جناب امیر علیہ السلام نے، اگر میں اس کو اسی موقع پہ یہ بیان کرتا جاؤں تو ایک خطبہ ہے بڑا مشہور خطبہ جناب امیر علیہ السلام کا، خطبۃ الاشباح۔ آپ اگر خطبۃ الاشباح کو دیکھیں تو وہاں بھی راسخون فی العلم کا تذکرہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اگر آپ خطبہ نمبر 142 کو دیکھیں تو خطبہ نمبر 142 میں جو خطبہ شروع ہوتا ہے، بَعَثَ اللَّهُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ کی ذات نے اپنے رسولوں کو وحی کے امتیاز کے ساتھ بھیجا اور انہیں مخلوق پر اپنی حجت ٹھہرایا تاکہ وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی۔ چنانچہ اللہ نے انہیں سچی زبانوں سے راہ حق کی دعوت دی،
اللہ مخلوقات کو اچھی طرح جانتا بوجھتا ہے اور لوگوں کے ان رازوں اور بھیدوں کی جنہیں وہ چھپا کر رکھتے ہیں بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال یہاں بعثت انبیاء کا سلسلہ جناب امین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 142 میں فرمایا ہے۔ اب اس خطبہ نمبر 142 میں آگے چل کے جناب امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دیکھیے این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کذبا وبغیا علینا ان رفعنا اللہ ووضعہم واعطانا وحرمہم وادخلنا واخرجہم بنا یستعط الہدی ویستجل العمی۔ یہاں جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں بنا یستعط الہدی، دیکھو سنو، ہمارے ذریعے سے ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ ہدایت کی طلب اگر کی جا سکتی ہے، اور بہت سارے موضوعات ہیں، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، ظاہراً خطبہ نمبر 2 میں جناب امین علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اندھیریوں میں آپ ہمارے ذریعے سے ہی ہدایت یافتہ ہوئے۔ یہاں خطبہ نمبر 142 میں جناب امین علیہ السلام نے 2 مسئلے واضح اور حل فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ راسخون فی العلم، جو کتاب خدا کو مکمل طور پر، کامل طور پر، محکم طور پر، پختہ طور پر جانتے ہیں اور جن کو رسوخ حاصل ہے کتاب خدا کا، وہ یہی ہستیاں ہیں۔ جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ راسخون فی العلم ہمارے علاوہ کوئی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، اور جناب امین علیہ السلام کا دعویٰ ہے، خطبہ نمبر 142 میں دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کو آپ اگر سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں اور نہج البلاغہ کو تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ جا کے دیکھیں تو سورہ آل عمران میں جہاں کہا ہے کہ رب کی آیات کی تعویل کو یا خود بھیجنے والا رب جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، تو یہاں خطبہ نمبر 142 میں جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے ہٹ کے وہ راسخون فی العلم ہیں۔ جو راسخون فی العلم ہم سے ہٹ کے کوئی اور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ چونکہ ہم نے راسخون فی العلم ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ حقیقت میں جھوٹا ہے، اور ساتھ امام فرماتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دعویٰ جس کے مستحق ہم ہیں، جس مقام کے مستحق ہم ہیں، وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ نہیں ہیں ہم ہیں، یا وہ پھر اپنے آپ کو اس میں شریک کرتے ہیں، جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ظلماً، یہ ہمارے خلاف ایک ظلم ہے کہ ہمارے مقام کو گرانے کے لیے یا ہمارے مقام کو چھپانے کے لیے کوئی اور یہ کہے کہ راسخون فی العلم ہم ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 142۔ جناب امین علیہ السلام نے دوسرے خطبۃ الاشباح میں بھی یہ کہا ہے کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں۔ خطبہ نمبر 89 ہے خطبہ اشباح، جہاں عظمت الہی کے عجیب وہ مدح سرائی کی ہے جناب امین علیہ السلام نے۔ جناب امین علیہ السلام کی اس سوچ یہ رہا تھا کہ ابھی کہاں سے جائیں ہم، توحید کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ نہج البلاغہ جو توحید کی پہچان ہے، اس لیے کہ میں بار بار یہ اس کو دہرا رہا ہوں، نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کا سب سے اولین قدم یہ ہے کہ انسان اس ذات گرامی کو پہچانے جس ذات گرامی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور خلق کر کے پھر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ اب میں نے آپ کو خلق کیا ہے، نہیں، فرماتا ہے میں آپ کا رب ہوں، رب العالمین ہوں۔ رب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں اس کو محفوظ رکھ سکتی ہیں اور کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ رب وہی ہوتا ہے جو ان فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں مہیا کرے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اور واضح سے واضح انداز میں دور رکھے۔
اور جو چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ اس کو بتلائے، اور جو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ بھی سمجھائے۔ یہی معنی ہے رب کا۔ ذات جلیل نے محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ دیکھو میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں آپ کا اللہ ہوں، اور میں آپ کی ہدایت کے لیے یہ سارے ذریعے مقرر کر کے آپ کو بھی بتلا رہا ہوں، اور پیغمبر اکرم کے ذریعے سے بھی اس کو واضح فرما رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بندے، میری مخلوق کہیں پیدائش کے بعد اور اس دنیا میں جانے کے بعد میں آپ کو چھوڑ تو نہیں سکتا، میں ہر وقت آپ کا خیال رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا بھی اور آپ کا بھی دشمن شیطان موجود ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کو ورغلا لے۔ لیکن پھر ذات کریم یہ بھی کہتی ہے میں کسی کو مجبور تو نہیں کرتا، میں نے تو شیطان کو بھی مجبور نہیں کیا تھا، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو رب کسی کو مجبور کروا کے نہیں منوانا چاہتا۔ یہ فرعون کی سیرت ہو سکتی ہے کہ وہ زبردستی کہے انا ربکم الاعلی، لیکن ذات کریم فرماتی ہے نہیں، میں نے تو فرعون سے بھی اپنے آپ کو رب مجبوراً نہیں منوایا، میں نے تو ان کو کائنات میں بھیجا ہے جو ساری بلندیوں پہ پہنچ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی کا ورد کر کے میری طرف بلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں رب کون ہے۔ تو جناب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبۃ الاشباح میں جو عظمت الہی بیان کی ہے، اب ہم یہاں یہی عرض کرتے ہیں کاش دنیا والے توحید اس گھر سے لے لیتے تو ان کو محسوس ہوتا کہ توحید کتنی عظیم ہے۔ بعض اوقات میں یہاں ایک جملہ جو ہے وہ وضاحت کرتا جاؤں، بعض اوقات جو ہیں وہ ادھر ادھر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ والوں کی یا شیعوں کی توحید کیسی ہے، میں کہتا ہوں توحید جیسی یہاں ہے، اگر ہم نہج البلاغہ سے توحید لیں تو آپ کو توحید کی عظمتیں نظر آئیں گی۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ صحیفہ سجادیہ کی ابتدائی حصے میں جو مقدمہ ہے علامہ علی نقی صاحب کا اس کو دیکھیے۔ یہ میں نے گزشتہ سیشن میں آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے والد کے کس انداز میں پاؤں چومے تھے، اور جب والد کے پاؤں چومے تھے تو والد نے پھر دعا دی تھی پروردگار آپ کو بلند عزتیں عطا فرمائے اور آپ کو خادم اہل بیت قرار دے۔ اب انہوں نے کس انداز میں معصوم کم کی۔ اب آپ یہاں اس میں دیکھیے معصوم کم ہمارے اس ائمہ کی یا معصوم ہستیوں کی لسٹ میں نہیں آتی۔ اب معصوم ہستیوں میں خواتین میں سے جناب سر فہرست جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ معصوم کم جناب سیدہ اس حوالے سے جو فقہی طور پر معصوم اور ہے اس کو ہم نہیں شمار کرتے، یہ عظمت ہے جناب ان کا بھی نام فاطمہ ہے، جناب معصوم کم کا اصل نام فاطمہ ہے۔ بہرحال وہ خدمت جناب علامہ مرعشی نجفی نے اس معصومہ کی کیسے کی، اس مخدومہ کی کیسے کی، اس ستیہ کی کیسے کی، اور پھر اس سے بلند جو ان کے بھائی ہیں اور ان کے والد ہیں ان کا کیا اگر بزرگان نے مقام بتلایا ہے۔ تو جناب علامہ مرعشی نجفی کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے واقعاً خدمت دین کی ہے، خدمت اہل بیت کی ہے۔ کتنا عظیم عزادار مجتہد اور کتنا علم دوست، یعنی ایک تو ہے ان کی اپنی علمی شخصیت، لیکن علم کی جو انہوں نے خدمت کی ہے، یعنی آیت اللہ العظمیٰ آغا مرعشی نجفی کا آخری وصیت نامہ، اس میں مصائب کو دیکھیے، فرماتے ہیں میری میت کو معصوم کم کے حرم میں لے جانا، اور میں جو امامہ سر پہ رکھتا تھا اس امامے کا ایک پہلو معصومہ کے اس مزار کی جالی کے ساتھ باندھنا، ایک میرے تابوت کے ساتھ باندھنا، اور ذاکر سے گزارش کرنا کہ خدا حافظی جو جناب سید الشہداء نے جناب زینب کبریٰ سے کی ہے اس مصائب کا تذکرہ کرنا، یعنی کب میری میت کو لے جانا، یعنی مرعشی نجفی کی میت بھی چاہتی ہے کہ اس غم خدا حافظی کو اور غم ودا کو بیان کیا جائے۔ اب بھی یہ کس طرف اشارہ ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اور پھر وہی مرعشی نجفی دوسرا موضوع جو فرماتے ہیں اسی وصیت نامے میں، فرماتے ہیں میری قبر میری لائبریری کے دروازے پہ بنانا
تاکہ علوم آل محمد کی پیاس بجھانے والے طلبہ جب اس لائبریری میں علم دین سیکھنے آئیں تو وہ میری قبر سے گزر کے آئیں، مجھے ان کے قدموں سے استفادہ ہو اور میری قبر پہ ان کی آمد کے ذریعے سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ اس لیے آپ کی وصیت کے مطابق اب عظمت معصومہ قوم کو دیکھیے اور پھر دفن کرنے کی جگہ کو دیکھیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے مراجع کرام کے ہاں عزاداری کی اہمیت کیا ہے اور علم کی اہمیت کیا ہے، یعنی میری میت کو وہاں جناب معصومہ قوم کے مزار کے ساتھ رکھ کے میرے امامے کو ذریعہ بنا دینا اور وہاں وہ مصیبت پڑھنا جو جناب سید الشہداء نے بہنوں سے خدا حافظ کرتے ہوئے اس انداز میں بیان کیا تھا، اور یہاں علم کی اہمیت بتلاتے ہوئے آغا مراشی نجفی فرماتے ہیں مجھے میری اپنی لائبریری کے دروازے پہ دفن کرنا، اس لیے جناب علامہ مرعشی کی آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید شہاب الدین مرعشی کی لائبریری جو مشہور ہے اس وقت بر صغیر میں اور دنیا تشیع میں اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس لائبریری کے دروازے پہ آقا کی قبر ہے، لہذا جو طلبہ بھی جاتے ہیں وہاں سلام کر کے بہرحال وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سید مرعشی نجفی نے کتابوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑا یعنی سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں انہوں نے چھپوائی ہیں، اور ان کتابوں کے شروع میں ان کے مقدمات موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آغا شہاب الدین مرعشی کے فرزند گرامی جناب سید محمود مرعشی سے جب ہماری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تو 5ویں صدی ہجری میں 406 ہجری میں سید رضی کی رحلت ہوتی ہے، اور 5ویں ہجری میں اس وقت جو سلسلہ تھا جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی نہج البلاغہ تھی وہ کہیں سے ان کو ملی تھی، اور آغا مرعشی نجفی کے کتاب خانے نے اس 5ویں صدی ہجری کا خطی جو نہج البلاغہ تھا اس کو فوٹو کاپی کی چھپوایا تھا، اور آغا سید محمود مرعشی نے ہمیں بھی ایک نسخہ اس کا عطا فرمایا تھا جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو نہج البلاغہ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ نہج البلاغہ کے خطی نسخے اس نسخے سے بھی پہلے کے موجود ہیں اور مل گئے ہیں، بہرحال وہاں سے جو چھپا ہے نہج البلاغہ کا خطی نسخہ وہ سید شہاب الدین مرعشی نے سید شہاب الدین مرعشی نے صحیفہ سجادیہ مصر میں بھجوایا ہے، اور مصر کے اس عالم دین نے اس ہدیے کی قبولیت کے بعد صحیفہ سجادیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ طنطاوی جو مصر کے ایک بہت بزرگ مفتی تھے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے ہمیں رب کے ساتھ باتیں کرنے کا ڈھنگ معلوم ہوا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں توحید جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے وہ طنطاوی جیسے بزرگان فرماتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں رب سے باتیں کرنے کا انداز اور رب سے باتیں کرنے کے طرز یعنی اس کے ساتھ بولنے کا، اپنی درخواستیں پیش کرنے کا، اپنی دعائیں وہاں پیش کرنے کا طریقہ سید سجاد کائنات کو سکھا گئے، اور صحیفہ سجادیہ کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ یہ بھی توحید کا وہ ایک گراں بہا خزانہ ہے کہ جس میں معرفت خدا کے موتی ہمیں ملتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہستیاں جن کو ہم ہادی سمجھتے ہیں، اور نہج البلاغہ کے اس خطبے کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں خطبہ نمبر 142 کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام جو فرماتے ہیں بنا یستعط الہدا، ہمارے ذریعے سے ہی دنیا والوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ راسخون فی العلم ہم ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ قابل غور ہے بنا یستعط الہدا، ہم سے ہی آپ ہدایت طلب کر سکتے ہیں۔ یا علی آپ اے امیر المؤمنین آپ یہ جملہ فرما رہے ہیں بنا یستعط الہدا، ہمارے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے، اور وہاں نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں آپ فرماتے ہیں بنا اہتدیتم
فی الظلماء، ہمارے ذریعے سے ہی آپ کو اندھیریوں میں ہدایت ملی ہے۔ رب کی کتاب فرماتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو اس نگاہ سے دیکھیں، ہدن للمتقین۔ جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری پیروی کرو، ہمیں فالو کرو، علی کو امام المتقین مانو، علی کے ذریعے سے آپ متقی بن جاؤ گے، اور جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے آپ متقی بن جائیں گے تو کتاب خدا سے ہدایت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور یہ راہیں ہیں جو ہمارے ساتھ چل کے آپ ان راہوں کو طے کریں گے، یہی معنی ہے ہدایت اور نہج البلاغہ۔ بہرحال اس سے زیادہ اس موضوع پہ رکنا نہیں چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت نہج البلاغہ سے تو ہدایت کا پہلا موضوع کیا ہے؟ ہدایت امام جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا موضوع توحید ہے، وجود خدا کی عظمتیں بیان کرنا، موجودگی خدا وند کریم کے ان مسائل کو حل کرنا، اور یہ فقط جناب امیر المؤمنین تک ہی محدود نہیں رہا۔ اگر آپ ایک بعض بزرگ اہل سنت علماء نے اس جملے کو لکھا ہے کہ سلسلۃ الذہب کی جو روایت ہے، اگر اس کے سلسلے کو ہی فقط کسی پر پڑھا جائے تو وہ بہت ساری امراض کے لیے ایک دعا اور ایک علاج ہے۔ وہ سلسلۃ الذہب کا سلسلہ ہے، وہاں جہاں جناب امام علی الرضا علیہ السلام، یہ دو مختصر سا ایک ذریعہ ہے جہاں جناب امام نے نشاپور میں یہ جملات فرمائے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، رب فرماتا ہے کہ میرا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ، توحید کا کلمہ، جناب امام فرماتے ہیں کہ رب کا فرمان ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ مجھ رب کا ایک کلہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا ہے وہ نجات پا گیا ہے۔ اور پھر جناب امام علی الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شروطہا وانا من شروطہا، یہ جو ذات توحید نے فرمایا ہے اس کی شرط ہے، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ اب یہ بحث جو ہے وہ علیحدہ کہ شرائط اس داخلہ حسن الہی قلعے میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو امام کی پہچان ہو۔ اب امام کون؟ وہاں جو سلسلۃ الذہب ہے وہ دلچسپ روایت ہے، اور وہاں جناب امام علی الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت من ابی موسیٰ الکاظم، میں نے اپنے باپ موسیٰ کاظم سے سنا ہے۔ قالا، میرے باپ نے فرمایا سمعت عن ابی، میرے باپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا ہے۔ قال الصادق، میرے جد جناب امام جعفر صادق نے فرمایا ہے میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بابا سید الشہداء سے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا ہے۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جناب جبرائیل سے سنا ہے۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ رب نے کہا۔ اب یہاں اس لڑی میں اپنے باپ سے اور اپنے باپ سے اور اپنے باپ سے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث روایت سلسلۃ الذہب۔ اب سلسلۃ الذہب میں یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس شرط کو مد نظر رکھا جائے، اور وہ شرط امامت ہے۔ اور اگر اس امامت کی عظمت جاننی ہو تو پھر مرو میں پہنچ کے جناب امام علی الرضا علیہ السلام کا ہی ایک خطبہ جناب امام نے امامت کی عظمت کے لیے بیان کیا ہے، اور میں بارہا اس پلیٹ فارم سے بھی کہہ چکا ہوں، یہ خطبہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ خطبہ عظمت امامت شیخ صدوق نے معانی اعیان اخبار الرضا میں، اور ظاہراً کتاب التوحید میں بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال میں جو نقل کرتا رہتا ہوں وہ ہے نہج البلاغہ سے بھی پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے تحف العقول، وہاں جب امام علی الرضا علیہ السلام کے فرامین نقل ہوتے ہیں تو وہاں اس خطبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدایت اور نہج البلاغہ کے حوالے سے ہدایت کی پہلی کڑی جو ان ہستیوں نے ہمیں مہیا فرمائی ہے وہ ہے عظمت الہی، عظمت توحید، وجود الہی کی پہچان، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کی عبادات، اور وہ کیسے وحدہ لا شریک ہے،
وہ لا شریک ہے فی الذات، وہ لا شریک ہے فی الافعال، وہ لا شریک ہے فی الصفات، وہ لا شریک ہے فی العبادات، ہر اعتبار سے وہ لا شریک ہے۔ یہ کس نے بتلایا؟ جو اس کے سب سے بڑے بندے ہیں، جو اس کے سب سے بڑے عابد ہیں، انہوں نے یہ بتلایا ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں جو ہیں وہ ابھی اگر ہم صفات خداوندی کو نہج البلاغہ کے حوالے سے ڈھونڈتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہدایت کی اس پہلی کڑی کو ہم جناب امیر علیہ السلام کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ اب بہرحال یہ خطبہ جو ہے وہ خطبہ نمبر 142 آپ اپنے اذہان میں رکھیے گا، جس خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے آپ کو راسخون فی العلم بھی کہا ہے کہ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا غیر ہے اور ہمارے غیر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ راسخون فی العلم ہے۔ ہم راسخون فی العلم ہیں۔ علینا ان رفعنا اللہ، ہمیں اللہ کی ذات نے بلند کیا ہے، اور ووضعہم، اور ہمارے مخالف کو ذات توحید نے ہی گرایا ہے۔ میں مفتی جعفر حسین مرحوم کا اگر ترجمہ پڑھ دوں، چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا اور انہیں گرایا ہے، ہمیں منصب امامت دیا ہے اور انہیں محروم رکھا ہے، ہمیں منزل علم میں داخل کیا ہے اور انہیں دور کر دیا ہے، ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ امام قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشتزار سے ابھریں گے۔ نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ یہ امامت کی بحث جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبہ نمبر 142 میں بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہم اس لفظ راسخون فی العلم کو اور ہدایت کو اس خطبۃ الاشباح کے حوالے سے نقل کرنا چاہتے ہیں۔ خطبۃ الاشباح جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا ایک بہت ہی مشہور اور تفصیلی خطبہ ہے۔ وہ خطبہ اشباح جناب امیر علیہ السلام نے حقیقت میں کسی شخص، میں نے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کبھی پہلے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا، جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبے کا کچھ خطبہ جو ہے وہ بیان فرمایا تھا۔ کسی نے عرض کی، مولا مجھے رب کی تعریفیں ایسے بتلائیے تاکہ میں رب کو گویا دیکھ رہا ہوں اس انداز میں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے یہاں رب کی عظمت بیان کی ہے اس خطبے کے اندر، اور اس خطبۃ الاشباح میں اگر آپ جس چیز کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے۔ اب اس ہدایت کے ذریعے میں جناب امیر علیہ السلام نے پھر وہی سلسلہ دہرایا ہے۔ سب سے پہلا ہدایت کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن، پھر پاک پیغمبر، اور پھر یہ ائمہ ہدیٰ۔ اب اس میں جس کے لیے میں آپ حضرات کو اس خطبے کی طرف بار بار رجوع کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اس خطبے میں دیکھیے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَانْظُرْ أَيُّهَا الثَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَأَتَمَّ بِهِ۔ مجھ سے پوچھنے والے کہ خدا کی صفات بیان کر، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید بہترین ذریعہ ہے آپ کو جس صفات کی طرف رب نے اپنی کتاب کے ذریعے سے متوجہ کیا ہے کہ مجھ کریم کی صفات کیا ہیں، تو آپ قرآن مجید کو فالو کیجئے، اس میں دیکھیں کون کون سی صفات ذات توحید کی قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ یہ جملہ جناب امیر علیہ السلام کا بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ حقیقی توحید کو کہاں سے ہم جانیں، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں توحید کے لیے بہترین ذریعہ وہ ہے جو ذات توحید نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام یہاں حکم دیتے ہیں کہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر حقیقی توحید چاہیے تو وہ توحید قرآن مجید سے ملے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ شیعہ کی توحید ایسی ہے یا وہاں یہ چیزیں بیان ہوئی جاتی ہیں، نہیں، ہماری توحید، اگر کوئی شخص جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا پیروکار ہے اور شیعہ حقیقی ہے تو وہ جناب امیر علیہ السلام کے اس جملے سے توحید کہاں سے لیتا ہے؟ توحید وہ قرآن مجید سے لیتا ہے، جس قرآن مجید کی تفسیر نہج البلاغہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، یہاں لفظ جو ہے وہ دیکھیے وَاسْتَزِئْ بِنُورِ ہدایت، آپ ہدایت پائیں گے قرآن مجید کے اس نور کے ذریعے سے، یعنی آپ صفات خداوندی کو اگر جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں تو جن صفتوں کا پتہ قرآن نے دیا ہے انہی کی تم پیروی کرو، اور قرآن مجید کے نور ہدایت سے آپ کسب ضیاء کرتے رہو۔
اب یہاں ہدایت کا پہلا ذریعہ، اور ہدایت میں بھی سر فہرست جو چیز میں عرض کر رہا ہوں وہ عقیدے کی بات ہے۔ یعنی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر توحید پہچاننی ہے، اس لیے کہ سائل نے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے رب کی ایسی صفات بیان کرو جیسے میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ صفات جو ذات توحید کی جناب امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، وہ پہلا جملہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو کتاب خدا سے ملیں گے بنور ہدایت ہی۔ ہدایت ہی کے ضمیر جو ہیں وہ یعنی قرآن کی طرف پلٹتی ہے، بنور ہدایت ہی، قرآن کی ہدایت کے نور کے ذریعے سے آپ کو صفات خداوندی ملیں گی۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو چیزیں قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں اور وہ کوئی بیان کرتا ہے تو وہ گویا شیطان کے اقوال ہیں، شیطان کی باتیں ہیں۔ اور پھر جناب امیر فرماتے ہیں وَلَا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَأَئِمَّةِ الْهُدَى۔ میں ابھی وقت نہیں ہے کہ اس خطبے کی زیادہ وضاحت کروں، میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جناب امیر علیہ السلام نے یہاں کتاب خدا کو کہا بنور ہدایت، اور پھر فرمایا پیغمبر اکرم کے ذریعے سے، اور اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وَأَئِمَّةِ الْهُدَى، خطبہ نمبر 89 نہج البلاغہ، وَأَئِمَّةِ الْهُدَى، ہدایت کے جو امام ہیں انہی کے ذریعے سے آپ حقائق کو پا سکیں گے، انہی کے ذریعے سے آپ صفات خدا کو جان سکیں گے، انہی کے ذریعے سے آپ قرب خدا کو پا سکیں گے۔ وہ کون ہیں؟ یہ نام ہی عجیب ہے، ائمہ ہدا۔ ہمارے ہاں اکثر جب ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات چلتی ہے تو یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، ائمہ ہدا۔ اب ائمہ ہدا کی پہلی کڑی کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، جس کے کلام کے مجموعے کا نام جو سید رضی نے جمع کیا ہے اس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہدایت چاہیے وہ توحید کی پہلی کڑی سے لے کے انسانیت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ہر ضرورت تو اس کے لیے بہترین ذریعہ کتاب خدا کی تفسیر کے طور پر نہج البلاغہ موجود ہے۔ بنور ہدایت، آپ ہدایت پائیں گے، صفات خدا کی پہچان آپ کو ہوں گی کب؟ جب آپ قرآن مجید کو جانیں گے، اور پھر آپ کو اگر پیغمبر اکرم کے ذریعے سے یہ ہدایت مل سکتی ہے وَأَئِمَّةِ الْهُدَى، اور ائمہ ہدا کے ذریعے سے۔ اب یہ ہدایت جو ہیں وہ توحید کی طرف ہدایت، قرآن مجید کی طرف ہدایت، انسانی ترقی کی طرف ہدایت، انسانی کمالات تک پہنچنے کی ہدایت، ہر اعتبار سے یہ ائمہ ہدا ہیں۔ اور میں نے پچھلے سیشن میں بھی یہ جملہ عرض کیا تھا اور دہرا رہا ہوں، ہدایت اگر اس دنیا کی ترقی کے لیے چاہیے تو وہ بھی بہترین ذریعہ یہی اقوال ہوں گے، اور اگر آخرت کے لیے چاہیے تو وہ بھی انہی کے فرمان ہوں گے۔ یعنی یہ علمی طور پر بھی ہدایت ہے، عملی طور پر بھی ہدایت ہے۔ عمل اس دنیا کے لیے بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی اس دنیا کے حسنات کے لیے بھی یہی راہ ہدایت ہیں، اور آخرت کے حسنات کے لیے بھی یہی راہ ہدایت ہیں، اور اسی کو ہم امامت کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس سیشن میں جی یہ چاہ رہا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی گفتگو ایک البتہ چونکہ نہج البلاغہ کے خطبات میں سب سے زیادہ جس موضوع کو چھیڑا گیا ہے، اگر کچھ علم دوست حضرات جو ہیں وہ ان جملات کو سن رہے ہوں تو نہج البلاغہ کے خطبات میں بالخصوص خطبات میں جن موضوعات کو سب سے زیادہ چھیڑا گیا ہے، سب سے پہلی چیز وہی توحید ہے، اور دوسری چیز جس کو گزشتہ سیشن میں کچھ ساتھیوں نے فون کر کے یہ فرمایا تھا، خطبہ نمبر 50 جو ایک مختصر سا خطبہ ہے اس میں بھی، یعنی دوسری چیز جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے جس کو بار بار مختلف انداز سے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پرستی کو ترک کرو۔ رب سے جو چیز دور کرتی ہے وہ یہ دنیا پرستی ہے، دنیا کو اپنا غلام بناؤ، یہ علی چاہتے ہیں۔ اور ایسے نہیں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے ساری زندگی دنیا کے لیے، بعض بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے کہ جناب امیر علیہ السلام فقیر نہیں تھے، جناب امیر علیہ السلام دنیا کے مالدار تھے، اس لیے کہ اس وقت مال کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ غنیمتیں تھیں، اور غنیمتیں جس کے ذریعے سے حاصل ہوتی تھیں وہ علی ابن ابی طالب تھے، اس لیے کہ ہر جنگ کے فاتح جو ہیں وہ ہستی تھیں۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے۔ میں اگر اس کو یوں کہوں گویا جناب امیر علیہ السلام فرماتے تھے دنیا غری غیری،
جا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے مت دھوکہ دے۔ دوسری چیز توحید کے بعد جو جناب امی علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ کبھی جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے خطبہ 50 میں کہ اپنے خواہشات کی، اپنے ہوا کی، اپنے نفس کی اطاعت مت کرو، اس کی پیروی میں مت گم ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ چیزیں، یہ دنیا جو ہے وہ حقیقت میں آپ کو رب سے دور کر دے گی۔ ایک چیز سے خوف دلایا ہے، ایک چیز کے قرب کی طرف جناب امی علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے۔ خوف دلایا ہے دنیا پرستی سے، نفس پرستی سے، ہوا پرستی سے، اور توجہ دلائی ہے رب کے قرب کی۔ اور جو شخص رب کا قرب حاصل کر لے، دنیا سے بچ جائے، اسی کو متقی کہتے ہیں۔ اسی کے امام کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ پروردگار ہمیں اس امام کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس امام کے فرامین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک خطبہ اگر شائقین حضرات جو نہج البلاغہ کے ان موتیوں سے اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، وہ اس کو دیکھنا چاہیں تو میں ایک خطبہ نمبر 63 اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ ایک خطبہ ہے، مختصر سا خطبہ ہے۔ اس مختصر سے خطبے میں جناب امی علیہ السلام نے توحید کی صفات جو ہیں وہ 15 حصوں میں بیان فرمائی ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں اس خطبے میں۔ ارادہ یہی تھا کہ ہم آج کے سیشن میں زیادہ اسی خطبے میں وقت گزاریں گے اور ٹائم دیں گے اس کو۔ خطبہ نمبر 63 میں جناب امی علیہ السلام نے 15 صفات الہیہ بیان کی ہیں، اور الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں۔ عجیب ہے یہ جملہ۔ اب یہ زیادہ اس کو علمی ابحاث میں پھیلانا نہیں چاہتے، یعنی صفات میں بھی اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی صفت پہلے تھی اور یہ صفت بعد میں حاصل ہوئی ہے۔ الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، کوئی صفات ایسی نہیں تھی کہ کبھی وہ اس سے خالی تھا اور پھر وہ صفت اسے ملی ہے۔ اب اس موضوع کو جناب امی علیہ السلام نے جس انداز میں چھیڑا ہے، اس لیے کہ ذات الہی میں شرک بہت کم ہوتا ہے۔ وہ ہیں افراد جو بت پرستی کرتے ہیں، لیکن صفات الہی میں بہت سارے افراد الجھ جاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ توحید حقیقی کیا ہے۔ اس توحید حقیقی کا پتہ دینے والی ہستی جو ہے، اس کے کلام کا نام ہے نہج البلاغہ۔ لہٰذا اگر اس جملے کے وہاں پہلے خطبے میں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس لصفتی حد محدود، اگر آپ اس میں دیکھیں وہاں یہ فرماتا ہے کہ وہ ذات اس کی اور صفات اس کے الگ نہیں ہیں۔ خطبہ نمبر 1 میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا موضوع جناب امی علیہ السلام نے انہی صفات کو لیا ہے۔ وہ حمد ہے اس ذات کی، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اور وہاں سے جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، کمال توحید کیا ہے کہ اس سے، اس کی ذات سے صفات کی نفی کی جائے۔ یعنی کیا؟ یعنی جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ گواہی دی جائے کل صفت انہا غیر موصوف و شہادت کل موصوف انہو غیر صفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قارنہ ومن قارنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ۔ ابھی یہاں یعنی جناب امی علیہ السلام اس خطبے میں، خطبہ نمبر 1 میں یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں۔ خطبہ نمبر 63 میں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ کبھی وہ کسی صفات سے محروم تھا، کوئی صفت اس میں پائی نہیں جاتی تھی، اس ذات کے ساتھ اس کی صفات کامل طور پر اس میں موجود ہیں، نہ ان میں اضافہ ہوا ہے نہ ان میں کمی ہوئی ہے، وہ ان صفات کے ساتھ اس کی ذات موجود ہے۔ فَيَكُونُ اولاً قبل ان یکون آخراً، کبھی یہ نہیں تھا کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اور پہلے ہونے کے بعد آخر ہو، نہیں، وہ اول بھی تھا، اول بھی ہے، اور آخر بھی وہی تھا اور آخر بھی وہی ہے۔ بہرحال یہ صفات جو ہیں وہ چونکہ بحث ایسی ہے کہ اس کو زیادہ اگر پھیلایا جائے تو پھر شاید عام آدمی کے ذہن میں یہ بات نہ اترے، لیکن سرسری طور پر ان صفات کو، اس انداز کو، وہ جو علم دوست حضرات ہوتے ہیں ان کو مطالعہ
مطالعہ کرنا چاہیے جناب امیر علیہ السلام کس انداز میں ذات توحید کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ ابھی یہ 15 صفات ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر ہو سکا تو اگلے سیشن میں اس میں تھوڑی سی گفتگو مزید کریں گے، لیکن میں ایک صفت جو 15ویں صفت اس خطبے میں خطبہ نمبر 63 میں جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کو دیکھیے، اور جناب امیر علیہ السلام کس طریقے پہ بھٹکے ہوئے انسان کو بھی خدا کی طرف بلاتے ہیں، بھٹکے ہوئے انسان کو بھی، اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ کار یہ رہا تھا۔ جنگ خندق میں بھی جب دشمن مقابلے میں آتا ہے، جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کوئی مجھ سے 3 سوال کرے تو میں ایک بات اس کی ضرور مانتا ہوں۔ پہلا میرا یہ سوال یہ ہے، پہلے میرے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو مان لو۔ اب کہاں؟ اس لیے کہ عمرو بن عبد ود جب آیا تھا تو وہ بہت پکار کے، اور جب جناب امیر علیہ السلام مقابلے میں گئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب جس کے لیے جناب پیغمبر اکرم نے سخت الفاظ کیے تھے، کون ہے اس کے مقابلے میں جانے کے لیے؟ جناب امیر علیہ السلام نے ایک بات یہاں ہمیں بتلائی، دشمن ہے، پیغمبر اکرم نے اپنا امامہ پہنا کے اور تلوار تھما کے جناب امیر علیہ السلام کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن جناب امیر المؤمنین کے سامنے پیغمبر اکرم کا وہ فرمان بھی موجود تھا جس فرمان میں جناب خود نہج البلاغہ میں الفاظ یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی، اگر آپ کے ذریعے سے کوئی شخص ایک بھی ہدایت پا جاتا ہے تو یہ دنیا و مافیہ میں آپ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اب وہی علی اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب پیغمبر اکرم کی طرف سے اس رحمت للعالمین کی طرف سے جنگ کی اجازت مل چکی ہے، لباس جنگ پہنا چکے ہیں پیغمبر اکرم اور دعائیں مانگ چکے ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام اپنا فریضہ کس انداز میں ادا کرتے ہیں؟ دشمن کو بھی کہتے ہیں سنا ہے تو باتیں مانتا ہے 3 میں سے ایک، میری پہلی بات یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آ۔ اس کو کہتے ہیں جو دشمن کو بھی رب کی طرف بلاتا رہے۔ خیبر کی خندق کی جنگ میں بھی جو اپنا پہلا فریضہ یہی سمجھے کہ مجھے اس دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ میں دشمن کو بھی رب کی طرف بلا لوں، جنگ کرتے کرتے بھی دنیا والوں کو اور دشمنوں کو رب کی طرف بلاتے رہے ہیں، وہی امیر المؤمنین ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی سے یہ سوچتا ہے کہ فلاں جگہ پہ توحید میں کسی کے ہاں کمی تھی تو وہ خدا را ایک گلی سے گزرنے والے کسی شخص کے ایک کمزور توحید کو یا توحید کے بارے میں کمزور جملہ سن کے وہ اس کو شیعہ کی توحید نہیں کہہ سکتا، اور پھر شیعہ مذہب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ نہیں، شیعہ توحید اگر موجود ہے تو جیسے بار بار کہہ رہا ہوں شیعہ توحید ملتی ہے تو میرا علی امام فرماتے ہیں کہ شیعہ توحید وہی توحید ہے جو قرآن مجید میں ہے، اور شیعہ کی توحید ہے تو یہ آئیے دیکھیے نہج البلاغہ، اور یہ ہدایت کی پہلی کڑی توحید کی پہچان نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، سید سجاد کی دعائیں، اور امام حسین علیہ السلام کے اس خیبر کے میدان میں وہ سجدے میں سر رکھ کے وہ ندائیں اور رب کے ساتھ وہ لبیک کی پکار، وہ توحید کے درس ہیں جو مذہب جعفریہ میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ بہرحال اس خطبہ نمبر 63 کا آخری حصہ جو ہے وہ آخری 15ویں جو صفت جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی ایک امید کی عجیب کرن ہے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَعِلْمٌ مُحْكَمٌ، وہ پہلی صفات جو ہیں وہ قضاء و قدر کی باتیں بھی ہیں، رزق کی باتیں ہیں، خلق کی باتیں ہیں، تدبیر کی باتیں ہیں، اور یہ فرماتے ہیں وہ کبھی کسی سے عاجز نہیں ہے۔ یہاں بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے اس لیے کہ کلام علی کلام علی، ہر ایک بحث جو ہے وہ عظیم ہے، جس بحث کو جس جملے کو نہج البلاغہ میں دیکھا جاتا ہے وہی جی چاہتا ہے کہ انسان اسی پہ رک کے اس میں غور و فکر کرے، اور کبھی کبھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے، اپنے کانوں کو بالخصوص گناہوں سے بچا کے، اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچا کے، اگر اپنی زبان اور کانوں کو اس انداز میں ڈھال کے جیسے علی چاہتے ہیں اس انداز میں ڈھال لے، اور پھر رات کی تاریکی میں بیٹھ کے اپنی ہی زبان سے اپنے مولا کے کلام نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کرے، اور پھر کلام امیر المؤمنین کو
اسی گناہوں سے بچا کے رکھنے والے کانوں سے سنیں تو کیا یہی وہ ماحول پیدا نہیں ہوگا؟ کیا یہی ماحول نہیں لگے گا کہ گویا میرے امام کے فرمان امام کی زبان سے میرے کانوں تک پہنچ رہے ہیں؟ ہاں، امیر المؤمنین کے چاہنے والے تو وہ تھے کہ جو مدینہ میں امیر کہتے ہیں، مدائن میں سلمان سنتے ہیں، مدائن میں سلمان پکارتے ہیں، مدینہ میں علی سنتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کانوں کو اگر ہم ڈھالیں، کانوں کو ہم اگر زندگی کانوں کی اس انداز میں گزاریں کہ کان نہ سنیں، فقط یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی رب نے اجازت دی ہے یا ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھر کانوں میں بھی بلندیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال گناہ گاروں کے لیے عجیب انداز میں جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبہ نمبر 63 میں رب کی توصیف بیان فرماتے ہوئے ایک امید کا چراغ روشن کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں گویا یہ اس لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ آیات الہیہ کی تفسیر جناب امیر علیہ السلام نے اس انداز میں کی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں والمعمول مع النکم والمرحوب مع النعم۔ رب وہ ہے المعمول مع النکم، وہ اگر عذاب بھی دے رہا ہو، انسان کو اس نے عذاب میں بھی مبتلا، نکم میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں بھی ڈالا ہوا ہو، تو مصیبتوں میں بھی جس پر امید کی جا سکتی ہے وہ اللہ، المعمول مع النکم والمرحوب مع النعم، اور نعمتیں بھی وہ نازل فرما رہا ہو، نعمتیں عطا فرما رہا ہو، اور اس کے ساتھ اس کا خوف بھی ذہن میں رہے، وہ ہے رب۔ لہٰذا یہ خطبہ ہے، اس خطبے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم صفات خدا کو پہچانیں اور صفات خدا جیسے علی ہم سے چاہتے ہیں مانو، اسی انداز میں مانیں۔ بہرحال بحث ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، کلام امام سے ہمیں انس اور محبت عطا فرمائے، اور اس خزانے کو خود اپنے دامن میں سجا کے پھر دوسروں کو بھی اس خزانے کے موتی سخی بان کے تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔